میں بڑی اہم بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ہوں یا کوئی بھی شخص ہو، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، انسان کوشش کرتا ہے، پروردگار جو ہے وہ انسان کی مدد کرتا ہے۔ ہمیں کوشش کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے کہ ہماری زندگی میں پیدا ہونے سے لے کے زندگی کے آخری سانس تک ہر انسان دو حالتوں میں ہوتا ہے۔ ایک حالت ہوتی ہے خوشی کی، ایک حالت ہوتی ہے غمی کی، کہ غم زدہ ہو جانا، پریشان ہو جانا، ایک یہ کیفیت ہے۔ یا دوسری کیفیت یہ ہے کہ خوش رہنا، پرسکون رہنا، مطمئن رہنا، ہر چیز کو لطف اندوز ہو کے گزارنا۔ یہ دو ہی حالتیں، اس کے بیچ میں اور کوئی راستہ نہیں، بیچ میں کوئی حالت نہیں ہے۔ کہ کسی نے ایک شخص سے پوچھا کہ اچھا وقت، تو وہ کہنے لگا کہ اچھا وقت تو کب کا گزر گیا، یا اچھا وقت آیا ہی نہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہیں کہ جو چل رہا ہے وہی اچھا وقت ہے۔ کہ اچھا وقت تو یا تو آتا نہیں ہے، یا بھی آیا نہیں ہے، یا گزر چکا ہے۔ تو چند ان لوگوں کا یہ کہہ دینا کہ اچھا وقت چل رہا ہے، اور اسی حالت کے دوران انسان جب یہ کہے کہ میں پریشان ہوں یا میں خوش ہوں، اب ان سے پوچھیں کہ آپ کی خوشی کی ڈیفینیشن یا غم کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، تو وہ یہ کہیں گے کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں کی وجہ سے یہ ہوا، فلاں رشتہ چھوڑ کے چلا گیا، اور سب سے بڑا غم یہ کہ فلاں تھا، والد تھے، بزرگ تھے، بڑے تھے، دوست تھے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، چلے گئے۔ تو یہاں پہ یہ ثابت ہوا کہ غم جو ہے وہ آپ کا تو ہے ہی نہیں، غم ہے دوسروں کا۔ کسی کی تکلیف دے دینے سے، کسی کی وجہ سے آزمائش میں آ جانے سے، یا کسی سے توقع جوڑ لینے سے، کہ غم بھی دوسروں کا اور خوشی بھی دوسروں کی، ان کی خوشی جو آپ کے ساتھ ہے۔ کہ آپ کا والد خوش ہوگا، آپ خوش ہیں، بچے خوش ہوں گے، آپ خوش رہیں گے، دوست خوش ہیں، آپ بھی خوش ہیں۔ آپ کی خوشی کدھر ہے؟ آپ کا غم کدھر ہے؟ کہ خوشی بھی دوسروں کا نام، غم بھی دوسروں کا نام۔ کہ بیٹے سے یہ ہوا اور اس وجہ سے باپ پریشان ہے، ماں پریشان ہے، شوہر نے یہ کیا، بیوی پریشان ہے۔ تو کہیں نہ کہیں چیزیں اپنی نہیں ہیں، دوسروں کی ہیں۔ پھر آپ کا کیا ہے؟ آپ کا تو صرف نام ہی ہے، اور وہ نام ہے کہ وہ خواہش ہے کہ ساری زندگی بس یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح کسی کی زبان پہ آپ کا نام آ جائے، کسی طرح۔ یہ آپ کی تمنا ہے، اور یہی ہے کہ جس طرح ایک لیڈر ہوتا ہے نا قوم کا، ابھی والد صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے کہ قوم کا لیڈر وہی ہوتا ہے جس کو قوم تسلیم کرے، یعنی تسلیم کرنے والا کوئی اور ہے، اور فقیر بھی وہی ہے جس کو تسلیم کوئی اور کرے۔ کہ بات اپنی نہیں ہے، بات دوسری ہے۔ کہ وہی شخص جو دوسرا ہے وہی پہلا شخص۔ اب دوسروں کی زبان پہ آپ کا نام نہیں آ رہا، اب ہم کیا کریں؟ اب دوسرا جو ہے جس کی وجہ سے آپ کو خوشی نہیں مل رہی، اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کہ زندگی میں ہمیں رہنے کے لیے یہ دو جو خیال ہیں، آپ تو بیسیکلی غم ہے دوسروں کا، اور آپ خوشی ہیں دوسروں کی، اور آپ کی غمی خوشی دوسرے ہیں۔ تو ہمیں اس دوسرے بندے کو تلاش کرنا ہے جس سے ہمیں خوشی مل جائے، یا ہمیں اس
دوسرے بندے کو تلاش کرنا ہے جو ہمیں غم دیتا ہے اور ہم اس سے بچ سکیں. ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. ایک ایسی بات آپ کو بتاؤں کہ ساری زندگی آپ محنت کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، پیسے آپ کما رہے ہیں، لیکن اس کو خرچ کوئی اور کرے گا. ہم تو معمار ہیں، بلڈر ہیں کہ گھر بنایا کہ اکثر کہتے ہیں کہ یہ والد صاحب بنا کے گئے تھے، جدی پشتی گھر. اب جدی پشتی کیا، والد صاحب نے بنایا، وہ چلے گئے، رہ تو اگلی نسل. کہ آپ جو کما رہے ہیں وہ اگلی نسل کے لیے کما رہے ہیں. آپ جو محنت کر رہے ہیں وہ آنے والے وقت کے لیے کر رہے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے آنے والے وقت کو آسان کر دیا اور وہ آنے والا وقت گمراہی میں چلا گیا تو آپ بھی اس کی پکڑ میں آ جائیں گے. تو آنے والے وقت کو ضرور آسان کریں، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ جس وقت سے آپ گزر رہے ہیں وہ کیسا ہے. ایک شخص گھر بنا رہا تھا، ابھی ہمارے یہاں آغا صاحب ہیں، وہ بھی اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. وہ پیر صاحب کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ پیر صاحب دعا کریں، گھر بنا رہا ہوں، گھر جلدی مکمل ہو جائے اور اچھا بن جائے. تو پیر صاحب کہنے لگے کہ بیٹا گھر ضرور بناؤ، اچھا ضرور بناؤ، لیکن ایسا بنانا کہ جس کو چھوڑتے وقت تمہیں تکلیف نہ ہو. کہ یہ دنیا چھوڑتے وقت آپ کو تکلیف نہ ہو. اس دنیا کے اندر ہونے والے اعمال جب آپ اس دنیا سے جائیں تو آپ کو یہ تکلیف نہ ہو کہ ہم اس دنیا میں کیا کرتے رہے، کیا کہتے رہے. کہ اگر آپ مٹی کے اندر دیکھیں تو آپ کو مٹی میں کروڑوں کی تعداد میں ڈھانچے ہی ڈھانچے نظر آئیں گے، جن کا کبھی جلوہ تھا، جن کی کبھی رونقیں تھیں، اور اب سب ڈھانچے اور زمین کے اندر ہیں، مٹی کے اندر ہیں. اور ابھی وقت یہ ہے کہ ابھی ہمارا جلوہ، ہماری رونقیں ہیں. ایک وقت آئے گا کہ ہمارے جلوے بھی مٹی کے اندر ہوں گے اور ہماری رونقیں بھی مٹی کے اندر ہوں گی ڈھانچوں کی صورت میں. کہ ماٹی کے سنگ ماٹی چلے، چلے ہزاروں رنگ. ماٹی کے سنگ ماٹی چلے، چلے ہزاروں رنگ. انت کو ماٹی جا ملے، ماٹی ہی کے سنگ. یہی حقیقت ہے اور یہی ہماری زندگی کا فلسفہ ہے کہ ہمیں اپنے رب سے یہ دعا کرنی ہے کہ ہمارا جو بھی لمحہ گزر رہا ہے، اور یہ کہنا چھوڑ دیں کہ کسی کی وجہ سے میری زندگی میں یہ مصیبت آ گئی یا کسی کی وجہ سے یہ پرابلم آ گئی. اب چھوٹی سی ایک بات کرتا ہوں پھر ہم دعا کی جانب بڑھتے ہیں. کہ خوشی دولہا دلہن کی نہیں ہوتی ہے، خوشی تو براتیوں کی ہے. دولہا تو بیچارہ پھنسا ہوتا ہے کہ 100 بندے کو بلایا تھا، 400 بندہ آ گیا، 3000 پرٹ لگا، دوسرے کھا پی کے چلے گئے. تو خوشی ہمیشہ دوسروں کی وجہ سے اور غم بھی دوسروں کی. صرف مطمئن رہنا سیکھ لیں تو زندگی آپ کی بہتر ہو جائے گی. اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی زندگی میں ہمیں پرسکون رہنا نصیب. ہمارے پہ اگر آزمائش چل بھی رہی ہے، اس آزمائش کو بھی ہم اپنے پروردگار سے اس طرح گزاریں دعا کرتے ہوئے کہ اے رب، جو وقت تھا اچھا تھا، اور ہر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا. کبھی غمی آتی ہے، کبھی خوشی آتی، کبھی غمی آتی، کبھی خوشی. کئی دفعہ خبر پڑھ لینے سے، ٹی وی دیکھ لینے سے، خبریں سن لینے سے بھی بندہ پریشان ہو جاتا. تو اپنی کیفیت کو مثبت رکھیں، اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، اور اپنے رب کے حضور میں ہر جمعرات ہی کوشش کرتا ہوں ہم صرف ایک چیز اگر پروردگار سے مانگنے میں کامیاب ہو گئے کہ پروردگار ہمیں سکون عطا کر دے، ہماری بے سکونی ختم کر دے. کہ ہماری ٹینشنیں کیا ہیں؟ اخراجات کا پورا ہونا. دکھی کیوں ہیں؟ لگتا یہ ہے کہ ہمارے رشتہ دار ہم سے خوش نہیں ہیں. آپ کو کیوں لگتا ہے ایسا؟ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری ضروریات پوری نہیں ہو رہی. ہمیں یہ خوف ہے کہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا. جس شخص کو یہ خوف ہے کہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا، اس کا اللہ پہ ایمان، عقیدہ ویسی ختم کہ بھئی ہم کون ہوتے ہیں کہ اس چیز کو اپنے ہاتھ میں لینے.